بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو شرق و غرب کا مالک بھی ہے اور ارض و سما کا خالق بھی۔ درود و سلام ہے محسن انسانیت انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ موجود ہیں اس وقت میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ ناظرین، آج شام کو ایک انتہائی دلخراش واقعہ رپورٹ ہوا میڈیا پر۔ بتایا یہ گیا کہ کھاریاں کے نواحی گاؤں کے قبرستان سے 3 ڈیڈ باڈیز ملیں۔ بعد میں شناخت یہ ہوا کہ یہ بدقسمت گھرانہ جو ہے، باپ اور اس کی 2 بیٹیاں جو ہیں، ان کو مردہ حالت میں پایا گیا، اور معجزانہ طور پر ایک بچی جو تھی 8 سال کی وہ بچ گئی زندہ۔ تفصیلات کیا ہیں؟ یہ گھرانہ جس کا تعلق نواحی گاؤں ملکہ سے بتایا گیا ہے، پیارا تک کیسے پہنچا، اور یہ واقعہ قتل ہے، خودکشی، یا باپ نے خود بھی کچھ کھا لیا اور زہر آلودہ چیز بچیوں کو بھی کھلا دی۔ یہ ایک مہمہ پولیس کے لیے بنا ہوا تھا۔ اس کی تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ آج قریب شام عصر کے وقت 3:30 بجے کا وقت ہوگا، کسی نے ریسکیو 1122 کو اطلاع کر دی کہ کھاریاں ڈوگا تحال جو روڈ ہے، پیارا گاؤں واقع ہے وہاں پر، اس کے قبرستان سے رپورٹ یہ کیا گیا کہ کچھ ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں۔ ریسکیو کی ٹیم فوراً پہنچی موقع پر، اور انہوں نے وہاں جو مناظر دیکھے، ایک شخص جس کی عمر کم و بیش 40 سال بتائی جاتی ہے، وہ وہاں مردہ حالت میں پڑا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 10 سے 12 برس تھیں، وہ بھی جان کی بازی ہار چکی تھی۔ یعنی 3 افراد وہاں پر جان کی بازی ہار چکے تھے اس وقت جب ریسکیو کی ٹیم وہاں پر پہنچی۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، معجزانہ طور پر ان 3 ڈیڈ باڈیز کے ساتھ ایک جیتی جاگتی زندہ بچی وہاں پر موجود تھی جس کی عمر 8 سال بتائی جاتی ہے۔ فوری طور پر پولیس کو اطلاع کی گئی، پولیس بھی موقع پر پہنچی، اور پولیس نے جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کو اپنے قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی اور معاملے کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ جبکہ ریسکیو ٹیم نے فوری طور پر جو 8 سالہ بچی تھی اس کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھاریاں پہنچا دیا، اور جہاں اس کو آخری خبریں آنے تک طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اس نے ہسپتال کے عملے کو جو کچھ بتایا، وہ بیچاری جو 8 سال کی بچی جتنا بتانے کے قابل تھی، اس نے پہلے تو اپنے بارے میں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، اور جو باقی پوچھا گیا کہ وہاں کون کون تھا، تو اس نے پھر نام بتائے اپنی بہنوں کے، عائشہ اور دوسری بہن کا نام اس نے بتایا، اور اس کے بعد پھر اس کے ابو کا نام اس سے پوچھا گیا، اس نے اپنے ابو کا نام ناصر بتایا، اور اس نے کہا جی کہ سب کے ہی پیٹ میں درد ہوا شاید کوئی، اور پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے آئے، آپ کا گھر کہاں ہے، تو بچی صرف اتنا ہی بتا پا رہی تھی کہ اڈے پہ ہمارا گھر ہے، اور ہم یہاں پہنچے تو ہمیں بس نہیں ملی، تو ابو نے ہمیں رات کو یہیں رکھا۔ اب جو شناختی کارڈ وہاں سے موقع سے ملا اس شخص کے پاس، اس سے اس کا نام پتہ جو معلوم ہوا، وہ گلیانہ کے نواحی گاؤں ملکہ کا رہائشی ہے، ناصر شہزاد اس کا نام ہے، عمر اس کی 40 برس ہے۔ اور اب یہ پولیس نے اس کی رپورٹ درج کر کے ابتدائی طور پر جو ہے اس پر تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اور اب آخری خبر جو ہے پولیس کی، عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ باڈیز کو لے جایا جاتا ہے، اور پولیس نے ڈیڈ باڈیز کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھی لے جایا، لیکن پتہ یہ چلا کہ جو ناصر شہزاد ہے، اس کی اہلیہ اور اس کے ورثاء جو تھے وہ پہنچ گئے موقع پر، اور انہوں نے کسی قسم کی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے، کیونکہ ان کے نزدیک باپ نے ہی مبینہ طور پر خود بھی کچھ کھا لیا ہے اور اپنی بچیوں کو بھی کھلا دیا، اور معجزانہ طور پر جو بیٹی بچی ہے 8 سال کی، اس کو شاید وامٹنگ ہو گئی تھی اور اس وجہ سے ہی اس کی جان بچ گئی۔ پولیس ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ناصر شہزاد جو ہے اس کی ناچاکی چلی آ رہی تھی اپنی اہلیہ سے،
اور اس کی بیوی ناراض ہو کے آج کل مائکے میں مقیم تھی، اور یہ شخص جو ہے اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اور کل شام کو غالباً یہ نکلا ہے اپنے گاؤں ملکہ سے، اور منزل اس کی اب نہ جانے کیا تھی، یہ کیسے پہنچا پیارا تک، اور پیارا آ کر اس نے رات اسی حالت میں گزار دی وہاں پر، اور صبح اٹھ کے اس نے کچھ خود بھی کھایا ہے جوس یا کوئی ایسی چیز۔ اب یہ پولیس کو پتا ہوگا کہ وہاں سے کیا کیا چیزیں ملی ہیں موقع پر سے، تو یہی گمان ہے کہ جوس میں کوئی چیز ملا کے اس نے زہر دیا، کوئی زہر آلود ایسی چیز دی، خود بھی پی لی۔ دل برداشتہ تھا یہ گھریلو حالات سے، ناچاکی سے، اور اس کے نتیجے میں یہ خود بھی جان سے گیا، اور اس کی 2 بیٹیاں 10 اور 12 برس کی بچیاں وہ بھی جان کی بازی ہار گئیں، اور ایک اس کی بیٹی 8 سال کی جو ہے وہ معجزانہ طور پر زندہ رہی ہے۔ یہ پولیس کے ذرائع ہیں، یعنی اب اس کیس کی گتھی جو ہے پولیس کے نزدیک سلجھ گئی ہے۔ لواحقین نے کسی قسم کی کارروائی سے، کوئی مقدمہ درج کروانے سے یا پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا ہے، اور جو اہلیہ ہے اس کی ناصر شہزاد کی، اس نے پولیس کو ذرائع کے مطابق یہی بتایا کہ ہماری آپس میں ناچاکی تھی، میں ناراض ہو کے میکے آئی ہوئی تھی، اور اس شخص نے جو ہے خود بھی کچھ کھایا ہے اور بچیوں کو بھی کچھ کھلا دیا ہے، لہٰذا یہی ذمہ دار ہے میری بچیوں کی ہلاکت کا، اور جب وہ خود بھی نہیں بچا تو میں اب کارروائی کس کے خلاف کروں گا۔ ناظرین، یہاں میں نے رابطہ کیا کچھ ملکہ گاؤں کے احباب سے تاکہ پتہ چلے کہ حقائق کیا ہیں۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ ناصر شہزاد جو ہے اس کا تعلق ایک اچھے گھرانے سے ہے، اور لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ اس کو کچھ عارضہ جو تھا وہ بڑا قدیم لاحق ہے، یعنی آپ اس کو نفسیاتی عارضہ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ذہنی مریض قرار دے سکتے ہیں، اور یہ گھریلو حالات سے بھی ظاہر دل برداشتہ چلا رہا تھا۔ کچھ عرصہ اس نے باہر بھی گزارا ہے، یہ غالباً عمان میں مقیم رہا، اور جو موقع سے اس کا کارڈ ملا ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ نائکوپ ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو جو جاری کیا جاتا ہے، نائکوپ جس کو کہتے ہیں۔ تو لیکن اب یہ کافی عرصہ سے پاکستان میں مقیم تھا اور یہ کچھ کاروبار بھی کرتا رہا ہے، لیکن آج کل بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کا کوئی کاروبار یا ذریعہ معاش معقول جس کو کہتے ہیں وہ نہیں تھا۔ گاؤں میں جو اس کا والد نے تمام بھائیوں کو الگ الگ اپنی زندگی میں کیا ہوا ہے، اور ان کے مکان بھی الگ الگ ہیں، تو یہ ناصر شہزاد جو ہے یہ اپنے اس آبائی گھر میں مقیم تھا، اور صرف اپنی ہی فیملی کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی اور فیملی ممبر نہیں رہتا تھا، یعنی ناصر شہزاد، اس کی بیوی اور بچیاں۔ اور اب یہ بھی پتا چلا ہے کہ ایک اور اس کی بیٹی ہے جو غالباً گود میں ہے، جس کو لے کر اس کی اہلیہ اپنے مائکے میں ناراض ہو کر جا چکی تھی۔ یعنی یہ ایک بات طے ہو گئی کہ ناصر شہزاد کو کوئی ایسا نفسیاتی عارضہ یا ذہنی مرض لاحق ہے جس کی بنا پر وہ کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی وہ اس کی بیماری زور پکڑ جاتی ہے۔ اب یہ تو میاں بیوی ہی بہتر راز سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ گھر میں کیا چل رہا تھا، کس بات کی رنجش تھی، لڑائی جھگڑا تھا جس پر ناراض ہو کر بیوی بھی مائکے میں گئی ہوئی تھی۔ اور اب ایک اور بات جو پولیس کے ذرائع نے بتائی ہے ناظرین، وہ انتہائی دل دوز ہے، کلیجہ چیر دینے والی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ پتہ یہ چلا ہے کہ جب ناچاکی ہو گئی، بیوی مائکے چلی گئی، یہ شخص اکیلا اپنے گھر میں 3 بچیوں کو لے کر، اس کو مشکل پیش آ رہی تھی، ظاہر ہے بچیاں ہیں، ان کا کھانا پینا، اس کا خیال کرنا، اور وہ اسکول بھی جاتی ہوں گی، تو ساری چیزیں تھیں۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ بیوی چونکہ ناراض ہو کے مائکے گئی ہوئی تھی، اور اس کا اصرار ہوگا کہ یا واپس آؤ یا بچیوں کو بھی اپنے ساتھ رکھو، تو بیوی کی جانب سے انکار، یہ ذرائع میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ بیوی بھی بچیوں کو ساتھ رکھنے پر شاید رضامند نہیں تھی، اور یہی شاید اس شخص کو یہ بات زیادہ دل برداشتہ کر گئی کہ میں خود بھی نہیں رکھ پا رہا اور میری اہلیہ بھی نہیں رکھ پا رہی، تو گھر بڑا ڈسٹرب ہے، بچیاں بھی بڑی متاثرہ ہو رہی ہیں۔ تو شاید اس کے ذہن میں ایسی ہی کوئی خلش تھی، اور اس کو لے کر کے یہ نکلا ہے اپنے گھر سے۔ اب منزل اس کی کیا، یہ پیارا تک کیوں پہنچا، کیسے پہنچا،
شام کو گھر سے نکلا، کہاں تک یہ گاڑی پر بیٹھ کے آیا، پیارا تک کیسے پہنچا، یہ تو اب جو بچی ہے 8 سالہ، ابھی تو وہ بیچاری خود ایک ٹراما میں ہے، وہ کچھ مزید تفصیل بتا نہیں سکے گی۔ لیکن ناظرین، یہاں میں سماجیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے 2 باتیں سوچ رہا ہوں کہ آپ گمان کر سکتے ہیں ان معصوم بچیوں کا جن کی ماں گھر میں نہیں ہے، باپ کے ساتھ وہ کسی انجانی اندیکھی منزل کی طرف گامزن ہیں، اور رات انہوں نے اگر اس گاؤں پیارا کے قبرستان میں گزاری ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ رات ان پر کتنی بھاری گزری ہوگی۔ تاریکی، سناٹا، خوف، اور پتہ نہیں رات کو انہوں نے کچھ کھایا نہیں کھایا، بابا جو تھے انہوں نے ان کو کیا کہہ کر کہاں لے کے جانا تھا، ہم کہاں جا رہے تھے، کیا بتایا۔ اور اس کا دوسرا پہلو جو پورے ہمارے معاشرے کے لیے کلمیہ ہے کہ ماں باپ کے بیچ جب معاملات بگڑتے ہیں، ماں باپ کی آپس کی جو تو تکرار ہوتی ہے، رنجش ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہ بچوں کی معصوم سی جو دنیا ہے اس پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اب جس زمانے میں ہم زندہ ہیں، آپ دیکھیں کہ رشتوں کا خون کس قدر سفید ہے، کہ کیا کوئی بھی اس معاملے کو سلجھانے والا نہیں تھا اس خاندان میں، دونوں خاندانوں میں، میاں بیوی کے۔ کیا بچیوں کو کہاں ہونا چاہیے تھا، ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور کیا اب ضرورت پاکستان میں بھی نہیں سمجھی جانے لگی؟ جس طرح کچھ عرصہ پہلے اولڈ ایج ہومز کی بات کی جاتی تھی تو لوگ اس کو بڑا برا سمجھتے تھے، اور یورپ کی جو تنقید کی جاتی تھی کہ وہ ماں باپ کو بڑھاپے میں ساتھ نہیں رکھتے ہیں، تو پاکستان میں بھی اب اللہ معاف کرے بہت سے ایسے واقعات سننے دیکھنے کو ملنے لگے ہیں کہ ماں باپ قسم پرسی کی عالم میں بڑھاپا ان کا بڑا تکلیف دہ ہونے لگا ہے۔ تو کیا اب یہ بھی یورپ کی طرح ریاست کو ذمہ داری نہیں اٹھانا پڑے گی کہ اگر اس طرح کے کیسز میں جہاں میاں بیوی میں ناچاکی ہو جاتی ہے، رنجش ہو جاتی ہے، بچوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ نگہداشت کون نہ ماں ذمہ لے رہی ہے، باپ کر نہیں پاتا، تو کیا اس صورت میں اب ریاست ایسے کوئی ادارے نہیں بنا سکے گی؟ بنانے چاہیے ہوں گے۔ ارباب دانش جو ہیں وہ ضرور اس پر غور کریں کہ جہاں اس طرح کے حالات میں بچوں کو سپرد کر دیا جائے ریاست کی ذمہ داری ہو کہ وہ ان کی تعلیم، رہائش اور ان کی خوراک کا خاص خیال رکھے۔ جس طرح یورپ میں ہوتا ہے کہ جب ناچاکی ہوتی ہے ماں باپ میں تو حکومت آ کر ان کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے۔ اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا ہمیں، اور ہماری بستیوں میں فلاح کا، بہبود کا کام تو بہت اعلیٰ پائے کا ہونے لگا ہے، ویلفیئر سوسائٹیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن اس پہلو پر بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ بستیوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کوئی گھر اجڑنے تو نہیں جا رہا، کوئی شخص ذہنی مریض ہے تو اس کی کاؤنسلنگ، اس کا علاج معالجہ کیا ضروری نہیں ہے؟ یہ بڑے ہی تکلیف دہ سارے پہلو ہیں اس بات کے۔ آخر میں بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ چیپٹر تو قریب کلوز ہو چکا ہے، کیونکہ پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ لواحقین، خاص طور پر اہلیہ جو ہے ناصر کی، اس نے کسی قسم کی کارروائی سے انکار کر دیا ہے، اور پوسٹ مارٹم سے بھی لواحقین نے انکار کر دیا، اور غالباً ان کی تدفین بھی ہو جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ 3 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، اور ان کا ہم قصوروار کس کو قرار دیں؟ معاشرے کو، خاندان کو، خون کے رشتوں کو؟ کون ہوگا ذمہ دار ان کا؟ اور وہ بچیاں کل کو کس سے یہ سوال کریں گی کہ ہمیں کس ناکردہ گناہ کی سزا دے دی گئی؟ اور وہ جو ایک بچی بچ گئی ہے وہ اس ٹراما سے کیسے گزرے گی؟ اور کیا اب وہ ماں جو بتایا گیا کہ انکاری تھی بچیوں کو ساتھ رکھنے پہ، کیا وہ اس ایک بچ جانے والی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھے گی؟ بہت شکریہ ناظرین، یہ بڑے تلخ سوال ہیں۔ اجازت دیجیے مجھے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔